وعدہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اور پھر تاریخ گواہ ہے، حدیث نبوی گواہ ہے کہ جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس سے زنا کو بھی دور کر دیا، شراب کو بھی دور کر دیا، اور چوری کو بھی چھپا دیا سچ بولنے سے. ٹھیک ہے، تو غوث پاک کے ماننے والوں سچ بولنا تو سیکھو. بات پہ تو جھوٹ بولتے ہیں ہم، تعویلیں گھڑتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کرے نہ تو ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. ایسے یار ویلے بندے کئیوں کام نہیں ہوتا ہے، ایس پتیوں سن کے ادھر خوشا کر لیں، ساری دہڑی ڈاکیے کا کام کرتے ہیں. کی کرتے ہیں؟ ادھر سنتے ہیں. میں عثمانی صاحب کی گل ہارون صاحب کو پہنچانی ہے، ہارون صاحب کی عثمانی صاحب قاری غلام مرتضیٰ نے جو کیا وہ ندیم صاحب کو پہنچا دیا، ندیم صاحب نے جو کیا میں اتنے جا سکتا ہوں. خدا کے بندو، یہ غیبت ہے. غیبت اس طرح جیسے اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے لیے ہے، اور غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. اللہ کہتے ہیں زنا کو معاف کر دوں گا لیکن غیبت کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ غیبت تم نے میرے بندے کے خلاف کی ہے نا، تو جب تک جس کے خلاف تم نے بات کی ہے وہ تجھے معاف نہیں کرے گا، میں اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. ہاں یار خدا کا خوف کھاؤ، اپنا تزکیہ کرو. میرے حضور غوث الثقلین نے بتایا کہ اپنا تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے. اپنے من کو مارا، اپنی خواہشات کو قطع کیا، سامنے اپنا رزق پڑا ہوا ہے، اپنے رزق سے اپنے جیب سے پیسے ادا کر کے لیا ہوا ہے، بس دل میں خیال آ گیا، دل میں خیال آ گیا کہ موت کے ڈر سے بھوک نے تجھے اتنا ستایا کہ تجھے موت کے ڈر نے مجبور کر دیا کہ تو اس کھانے کی تلاش میں جا بسیار پوری کرے. نہیں، میں نے توکل تو اللہ پہ اپنی زندگی کو چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا سارا کچھ. ادھر ہی بند کر کے مولوی صاحب نے کہا آپ کھا لیں، نہیں کھایا. 30 سال کا عرصہ جس میں انہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، کوئی جان سکتا ہے؟ آدھی رات پہلے ذکر و اذکار، پھر تلاوت قرآن پاک، اور وہ بھی کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ کہیں مجھے نیند نہ آ جائے. ساری رات قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے. اور پھر قیام اللیل. اور حضرت قطب بن بختیار کاکی سے کوئی پوچھے، وہ کچھ عرصہ انہوں نے وہ گزارا وہاں، وہ کہتے ہیں میں حضرت کے نفل نیت کرنے سے پہلے نیت کرتا تھا، نیت کرنے کے بعد نیت کرتا تھا، اور سلام کرنے سے پہلے سلام کر دیتا تھا، اور پھر تقریباً ایسے کھڑا ہو جاتا تھا کہ کہیں غوث پاک کو حکم نہ دے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ نا ایسے بیل کو دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا، تو بیل نے واپس مڑ کے دیکھا، کہا عبد القادر آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. آپ فرماتے میں خوف زدہ ہو کے اپنے گھر آ گیا، عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا حج کا، تو گھر کی چھت پر چڑھ گیا. تو جب میں نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے دیکھا تو مقام عرفات مجھے نظر آیا، لوگ اللہ کی طرف حج کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ کب ولی ہیں؟ کہتے میں چھوٹا سا تھا، جب میں چلتا تھا تو فرشتے میرے آگے آگے چلتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں رفتہ دیکھو اللہ کا ولی شریف ہے. مقام ولایت تو یہ تھا جن کا بچپن میں یہ عالم ہے، جوانی میں اور آخری عمر میں کیا عالم ہوتا ہے. جناب آپ کے جو استاد گرامی بھی تھے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے آپ نے سفر سلوک بھی طے کیا، سفر طریقت بھی طے کیا اور علم بھی پڑھا، جب تک وہ حیات رہے تب تک آپ نے اتنا ادب کیا کہ آپ درس نہیں دیتے تھے. ان کے دنیا سے جانے کے بعد درس شروع کیا، لیکن وہ بھی ایسے آپ فرماتے ہیں ایک رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آئے اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا. پھر جناب مولا کائنات تشریف لے کر آئے، انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. تو میں نے کہا حضور 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ کہا کہ میں حضور علیہ السلام کے ادب مانے گیا. ٹھیک ہے، کہا بیٹے اب تمہیں اجازت ہے، اب بیان کرو.
آپ کہتے ہیں کہ پھر میری زبان کی گرہیں کھل گئی. سبحان اللہ. اپنی زبان کی گرہیں. اچھا، بہت آپ کے علم کے متعلق ہر مکتبہ فکر کا آدمی ماننے پر مجبور ہے، ہر مکتبہ فکر کا آدمی، کہ غوث اعظم جتنا بڑا عالم دین، فقیہ، مفتی، درویش، ولی کامل آپ کے پائے کا آج تک نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا. اور یاد رکھیں، جب کوئی بندہ ولایت کی سیڑھی پہ چڑھتا ہے تو اس کی فائل سب سے پہلے حضور غوث پاک کے پاس جاتی ہے، اور حضور غوث پاک کو فائل لے کر مولا علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. مولا کائنات اس فائل کو حضور نبی محتشم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اور نبی پاک پھر اس فائل کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس پر علی نے کیا لکھا ہے اور غوث جلی نے کیا لکھا ہے، اور پھر ان دونوں کی رائے کو مقدم آپ رکھتے ہیں. ان دونوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ وہی فیصلہ لکھتے ہیں جو ان کی رائے ہوتی ہے، اور پھر وہ فائل واپس آتی ہے، اور پھر حضور غوث پاک اس ولی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. سبحان اللہ. مائی کا لال ولی بن کے تو دکھائے. نہ غوث جلی کے بغیر کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ مولا علی کے بغیر کوئی ولی بن سکتا ہے. پانچ تن کو پاک ماننا پڑے گا تو ہی ولایت ملے گی، نہیں ملے گی ایسے. بغیر پانچ تن کو ماننے کے ولایت نہیں ملے گی. مل سکتی؟ نہیں مل سکتی. سب تن پاک نہ کرو، مقام سب کا اپنا اپنا ہے. صحابہ کی عزت کرو، احترام کرو، جانوں سے زیادہ عزیز رکھو. صحابہ ہمارے سر کے تاج، ہمارے جیسے کروڑوں کمینے کتے صحابہ کی نالین پر قربان، کی جوتیوں پر قربان. اہل بیت کا اپنا مقام ہے، میرے آقا کے صحابہ کا اپنا مقام ہے، ازواج مطہرات کا اپنا مقام ہے. خلط ملط نہ کر، نہ کسی کو گھٹانے کی بات کر، نہ کسی کو بڑھانے کی بات کر. جو اللہ اور اس کے رسول نے معیار بنا دیا اس پر قائم ہے، اس پر قائم ہے. صحابہ نے کس طرح سے غلامی کا حق ادا کیا، کوئی سوچے تو صحیح، سمجھے تو صحیح. منافقوں کی باتوں کے پیچھے نہ جائے آپ. یہاں پہ بھی لوگ کچھ ایسے بندے ہمارے بولے ہیں جو رافضیت کا شکار ہو جاتے ہیں. رافضیت سے بچیں. کبھی یہ ذہن میں نہ آئے جناب صدیق اکبر سے بڑھ کر اہل بیت کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے عاشق؟ اب مجھے دیکھیں، میں ایک پیر کا بیٹا ہوں. جب ابا جی انتقال کر گئے تو مجھے پتا تھا کہ کون سا بندہ جس نے ساری زندگی میرے باپ کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے. پتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بندہ پھر اس کے ساتھ اتنا ہی قرب کرتا ہے. اور بی بی پاک بھی جانتی تھی کہ ابو بکر مکے میں رہے ہیں تو سارا کچھ میرے بابا پر قربان کر دیا، مدینے میں رہے تو سارا کچھ میرے باپ پر ہی قربان کر دیا. آپ تو یہ بات کر رہے تھے نا کہ تعلق نہیں رہتا. جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق نے تو ثابت کیا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کافروں کے ساتھ تھے. آپ نے ان کو کہا کہ 3 بار تلوار کے نیچے. آپ نے کہا 3 بار تو ایک بار بھی آتا تیرا دھڑ ادھر ہوتا، تیرا سر ادھر، کہ تو میرے محمد جو دین محمدی کا نہیں اس کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں. سب کچھ وہ ہے کہ جس کا تعلق میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جو ان کے دین کا وفادار نہیں ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہے، کوئی ہے جو دین متین کی بے حرمتی کرتا ہے، جو دین سے ہٹ کے چلتا ہے. دیکھیں، اپنے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں، یعنی کوئی چیز تو اپنے لیے بنائے نا ذہنی طور پہ. اب حضور غوث پاک کو تو سب مانتے ہو نہیں، تو حضور غوث پاک نے کیا کہا ہے کہ کوئی پیر تمہیں ہوا میں بھی اڑ کر کیوں نہ دکھائے، لیکن اگر اس کا کوئی فعل شریعت مطالعہ کے برعکس ہے تو چھوڑ دو اس کو. کہا یا نہیں کہا؟ ہاں،
ساری زندگی شریعت پر عمل کیا اور شریعت کا ہی درس دیا دیا یا نہیں دیا؟ کیا غوث اعظم نے کوئی نماز چھوڑی؟ کیا انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ تو نماز نہ پڑھنا میں تیری نمازوں کا گارنٹر ہوں؟ نہیں، کہا کہ جو نمازی نہیں ہے وہ مرید ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ بھی صاحب کا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے ماننے والے، اے میرے رستے پہ چلنے والے، بے فکر ہو جا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تنگی جتنی بھی آئے، ترشی جتنی بھی آئے، استقامت نہ چھوڑنا، اپنے رستے سے ہٹنا نہ، غوث جلی کے رستے سے ہٹنا نہ، عبد القادر کے رستے سے ہٹنا نہ۔ جینا اور مرنا تیرا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے ہو جائے، پریشان نہ ہونا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کیا کہ میرا ماننے والا تب تک مرے گا نہیں جب تک اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے، جب تک اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ لیکن ماننے والے جیسے حضرت بیان کرے تو مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے تو اپنی کتاب میں کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا پکا عقیدہ تھا غوث پاک کے دھوبی کا، ایسا پکا عقیدہ کہ فرشتے نے کہا من ربوں کا تیرا رب، اس نے کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں دینوں کا تیرا دین کا، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں ان کے متعلق کہا تو کہ میں بتا تو رہا ہوں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حقیقت میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جانتا نہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میرا خدا وہی ہے جو میرے غوث اعظم کا ہے، میرا دین وہی ہے جو میرے غوث جلی کا دین ہے، اور میرا عقیدہ سرکار کے متعلق بھی وہ ہے کہ جو میرے غوث جلی کا ہے۔ ایسے پکے ٹھکے عقیدے والے بندے کوئی ہوئے تو صحیح، آج تو وہ ہے ہی کوئی۔ ہاں مولانا صاحب آپ گھبرائیں نا، ہر چاند نے تو پیروں کو دل میں تارے دکھا دیے، آپ تو عالم دین ہیں حضرت، ہاں بے فکر ہو جائے۔ میں بھی نبرد آزماؤں ان سے اور یہ تھک جائیں گے ستم کر کے، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما جگر آزما، تمہارے تیر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اولاد رسول اللہ کا جگر ختم نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم دین کے لیے نکلو گے، ہمارا پٹرول ختم نہیں ہوتا ہے، جب تک سانس میں سانس ہے نا، فقیر اسی طرح دین کی خدمت کے لیے آتا رہے گا، بلوس آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک طرز و کلام سے باہر نکلو، دین سیکھو، دین سیکھو، یہ شعر و شاعری سے باہر نکلو۔ یہ جو ادھر باتیں میرے سامنے سارا لاتے ہو، بعد میں بات باہر جا کے کہتے ہیں کہ جناب کو نعت بھی کر دیں، خدا کے بندو یہ جو باتیں کہ یہ نعت نہیں ہے، جو حدیث رسول اللہ ہے کہ یہ نعت نہیں ہے۔ ہاں میں جو بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے جب اللہ نے مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کروائی تو میرا گزر جب دوزخ میں ہوا تو میرا اس سے تعارف ہوا نا داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بتا میرا ماننے والا جہنم میں آتا دیکھا؟ تو اس نے کہا مجھے قسم ہے رب العزت کی جس نے مجھے پیدا کیا، اے غوث اعظم آپ کا ماننے والا تب تک مرتا ہی نہیں جب تک اس کا آپ کا ایمان پر نہیں ہوتا۔ تو وہ تو فریاد رس ہے، وہ تو فریاد سنتے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے کی شان یہ ہے۔ عبد من عبادینا، جو اللہ کا خاص بندہ ہے اللہ اس کو رحمت بھی عطا کرتا ہے، وہ بھی خاص رحمت، اور علم بھی عطا کرتا ہے، وہ بھی خاص علم لدنی، رحمت وہ جو مردہ کو زندہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، اور علم لدنی وہ کہ جو ہو چکا اس کو بھی جان لیتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو بھی پہچان لیتا ہے، مسلمان کو بھی جان لیتا ہے، کافر کو بھی پہچان لیتا ہے، کافر کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اور حضور غوث پاک کا مقام حضرت خضر علیہ السلام سے بڑا مقام ہے کہ علم لدنی میں جو مقام اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے، تابعین کے بعد کسی کو وہ مقام عطا نہیں فرمایا، سبحان اللہ، کسی کو وہ عطا نہیں فرمایا۔
حضور غوث الثقلین کی ذات دیکھی، یہ خدا کا معاملہ ہے. اللہ کسی کو مقام عطا فرما سکتا ہے، مالک ہے. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ آپ قصبی ولی نہیں، آپ وہبی ولی ہیں، چنے ہوئے ہیں، مجتبی ہے آپ، نقش مجتبی ہے، نائب رسول ہے، حجت اللہ ہے، نائب رسول اللہ ہے. جیسے سرکار خدا کی دلیل ہے، ویسے غوث پاک نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مرید اپنے پیر کی دلیل ہوتا ہے نا. تو ایسا کامل بیٹا، یعنی بڑی دیر کے بعد تقریباً آپ کی آمد ہوئی ہے 470 ہجری، یعنی پونے 500 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت، ظاہری رحلت مبارک کے 450 سال بعد بڑا عرصہ گزرا. اور اس عرصے میں بڑے بڑے اولیاء نے یہ بتایا کہ عجم نہیں، عرب نہیں، عجم نہیں. اور ایک اور میں بات بتا رہا ہوں، جب حضور غوث اعظم پیدا ہوئے نا، اس وقت آپ کی والدہ جناب ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 60 سال کے قریب تھی. اور 60 سال میں 2 ہی عورتیں ہیں، 50 اور 60. کوئی دنیا کی عورت بچہ نہ پیدا کر سکتی. ماں سوائے 60 سال کی عمر میں اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرے تو سمجھو وہ خاندان قریش میں سے ہے. یہ اس گھر کی بات ہے. یا پھر عرب کی عورت ہو تو 50 سال کی عمر تک وہ بچہ پیدا کر لیتی ہے. یہ خدا کا کرم ہے عرب کی عورتوں پر. تو 60 سال کی عمر میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جب دنیا میں آیا تو تھوڑا بڑا ہوا تو ایک دفعہ ہلکی سی چپت میری والدہ نے نا مجھے لگائی. تو میں نے ان سے کہا کہ امی جان لگتا ہے کہ آج آپ نے مجھ سے بدلہ لے لیا. کہہ رہی عبد القادر کس چیز کا بدلہ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، آپ کے پیٹ میں تھا، آپ سیب توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی اور ٹہنی کی دوسری طرف سانپ تھا. آپ نہیں جان پائی. اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے اس سانپ کو دیکھ لیا اور میں نے آپ کو اس کے زہر سے بچانے کے لیے آپ کے رحم میں اتنی زور سے ناخن چبھویا کہ آپ غش کھا کے نیچے گر گئے. لگتا ہے کہ آج آپ نے جو تھپڑ مارا ہے اس تکلیف کا بدلہ ہم سے. بات سمجھ رہے؟ حضور غوث پاک کی شان کوئی معمولی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ حالت حال میں، کیفیت حال میں یہ بات کر دی، کسی نے کہا حالت سکر میں یہ بات کر دی. ارے اللہ کے ولی کا ہر حال اللہ کی مرضی کے برابر مطابق ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کے ولی کا کوئی حال نہیں ہوتا، نہ کوئی کال ہوتا ہے، نہ اس کا ماضی اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے، نہ اس کا مستقبل اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے، نہ اس کا جینا اللہ کی مرضی کے باہر ہوتا ہے، نہ اس کا مرنا اللہ کی مرضی کے باہر ہوتا ہے، بلکہ اس کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تابعداری میں ہوتا ہے. تو یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو آج ایک بات کا وعدہ کر کے جانا ہے. کرو گے؟ کرو گے؟ صرف ایک بات، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد جب بھی بولو گے سچ بولو گے. ہاتھ اٹھا، دایاں ہاتھ. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، غوث پاک کے ماننے والے ہو، اگر غوث پاک کی 11ویں منانے والے ہو تو انشاءاللہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے. اللہ نہ چاہتا ہوتا تو آج آپ اللہ کے گھر میں نہ بیٹھے ہوتے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ نیکوں کے ساتھ لگے ہوں جیسے ہوتے. تو حضور غوث پاک نے جو کہا پھر ذرا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کریں کہ آج کے بعد سچ بولیں گے. سچ بولیں. سچ کی برکتیں بظاہر الجھنے ضرور ہوتی ہیں، لیکن سچ کی برکت کو کوئی شے نہیں پہنچ سکتی. کوئی پہنچ سکتی نہیں پہنچ سکتی. اور یہی وہ 2 القاب ہیں، صادق اور امین، کہ جو بدترین دشمنوں نے دشمنی کرنے کے باوجود یہ کہا تھا کہ جو بھی ہے، نہ محمد مصطفیٰ جیسا سچا دنیا میں ہم نے دیکھا، نہ امین آپ جیسا. بات سمجھے؟
عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. حضرت عبدالرزاق شاہ صدقانی رحمۃ